الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزاء بہا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا۔ صدق الله العظيم وصدق نبي أمين كريم رؤوف رحيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شأنه حبيبه المصطفى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے آخری جمعہ میں جو ہم نے تقریر سنی تھی وہ اس حوالے سے تھی جس کا موضوع تھا اولیاء اللہ کی مدفن کی جگہ پر مزار بنانا اور خیر و برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے مساجد وغیرہ تعمیر کرنا، یہ موضوع تھا جس میں جنت البقیع کے مزارات کا تذکرہ میں نے سنایا تھا، اور یہ بات بتائی تھی کہ اولیاء اللہ کی زیارت کا فائدہ کیا ہے، جس کے اندر سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بزرگ حضرت داؤد، شیخ داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عمل میں نے بتایا تھا کہ کس طرح ان کے حوالے سے اس وقت کے بادشاہ اورنگزیب کے پاس ان کی شکایت درج ہوئی تھی، اور اورنگزیب نے جب انہیں اپنے دربار میں بلایا تھا تو اس وقت حضرت شیخ داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس طرح اسے روحانی طور پر وہاں پر حاضر ہو کر تنبیہ کی تھی، اور کس طرح اس نے اولیاء اللہ کی زیارت کرنے کو انہیں اجازت دی، بلکہ اس اپنے طریقے سے ہٹ کر خاموش ہو گیا اور معافی تلافی بھی مانگ لیا تھا۔ تو اب اسی موضوع کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا کہ اولیاء اللہ کی زیارت کا فیضان کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اور کتنا اہم ہے اولیاء اللہ کے نزدیک، اور خاص کر ان لوگوں کے واسطے جو سلسلہ طریقت میں داخل ہوتے ہیں، یعنی جو بندہ مرید بنتا ہے اس کے واسطے کتنا اہم ہے مزارات کی زیارت کرنا، اولیاء اللہ کی زیارت کرنا۔ اور میں یہ بھی بتایا تھا کہ انشاءاللہ موقع ملا تو عورتوں کا مزارات پر جانا کیسا، عورتوں کے لیے کیا فائدہ ہے، وہ جا سکتی ہیں یا نہیں، یہ بھی بات اس میں کھل کر سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ مضمون آگے اور 2-3 جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلے گا۔ قرآن پاک کی سورہ النساء کی آیت نمبر 140 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ إِن سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ یُکْفَرُ بِهَا، یعنی اور بے شک اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اگر کہیں تم نے یہ سنا کہ کسی جگہ، کسی محفل میں یا کسی مسجد میں یا کسی اور جگہ، کسی مجلس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اب آیات بمعنی قرآن پاک کی آیتیں بھی ہیں، اور سب سے زیادہ یہ آیات کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیوں کو لے کر۔ جس جگہ پر، جس مجلس میں، جس مسجد میں یا کسی ملا کے پاس یا کسی عالم کے پاس، کسی بھی جگہ پر
اگر یہ بات تم نے سنی کہ اس جگہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نشانیوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اس کا انکار کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ ان سمیعتم آیات اللہ، اگر تم سنو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتوں کا یکفر بہا، انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَاءُ بِهَا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیاں، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا کیا ہیں، اس پر میں کئی مرتبہ بیانات میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، جسے دیکھنے سے یا جس کا نام لینے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ہمیں یاد آتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، چاہے مسجد ہو، چاہے درگاہ ہو، چاہے اولیاء اللہ کے مزارات ہو، یا وہ جانور جو قربانی کے لیے لائے جائیں، اس طرح کئی تفصیلات ہیں۔ خیر جو بھی ہو، مختصراً میں نے بتایا کہ وہ چیز جسے دیکھنے یا جس کا نام لینے سے اللہ تعالیٰ کی یاد آئے، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم نے سنا کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں، جب تک وہ لوگ اپنے اس رویے سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق اڑانا، ان کا انکار کرنا، یہ اپنے رویے کو بدل کر جب تک وہ راہ راست پر نہیں آتے، تب تک تم ان کے ساتھ مت بیٹھا کرو۔ انکم اذا مثلہم، ورنہ تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ ورنہ تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اب کوئی بندہ کسی مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے کے واسطے، سب کی نماز ایک ہی، وہ نماز بھی ایک، یہ نماز بھی ایک، انہوں بھی اللہ کی بات کرتے ہیں، انہوں بھی اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، انہوں بھی نماز روزہ سکھاتے ہیں، انہوں بھی نماز روزہ سکھاتے ہیں۔ ایسی مسجد میں جا کر بیٹھ گئے تو وہ نماز روزہ سکھاتے سکھاتے اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کبھی غوث پاک کا نام لے کر مذاق اڑائیں گے، کبھی غوث پاک کی کرامت کا انکار کریں گے، کبھی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذاق اڑائیں گے، کبھی ان کی کرامتوں کا انکار کریں گے، کبھی صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کچھ کہیں گے، کبھی نظام الدین اولیاء کے بارے میں کچھ کہیں گے، کبھی بندہ نواز کے بارے میں نہ وہ عروس کو مانیں گے، نہ وہ درگاہ کو مانیں گے، نہ ان کی کسی کرامت کو مانیں گے، مذاق اڑاتے رہیں گے اور ان کا انکار کرتے رہیں گے۔ ایسی جگہ پر بندہ اگر جا کر بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسی جگہ پر نہ بیٹھو۔ اگر تم ایسی جگہ پر بیٹھ گئے تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ تو ہو جاتا نا بندہ سنتے سنتے ایک حد برداشت کی جو ہے نا اس کی حد، اگر اسے اتنا علم ہے، اگر وہ جان پہچان سکتا ہے جو بھی قرآن کی آیت بتا کر، جو بھی حدیث بتا کر اولیاء اللہ کے فیوزات کا، ان کے برکات کا، ان کے جو ہے نا فائدہ حاصل کرنے کا، یا ان کے مزارات کا، یا ان کے کرامات کا اگر بندہ کوئی عالم انکار کرتا ہے یا اس کا ٹٹا بناتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تو اگر ہمارے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہے، ہمارا علم اتنا قوی ہے تو ہم بچ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں پوری نالج نہیں دین کی تو سنتے 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 بندہ کیا ہوتا ہے؟ اسے آہستہ آہستہ ماننے لگتا ہے، وہ پیش کرنے والے بھی اسی طرح انداز میں پیش کرتے۔ تو آج کے دور میں جو ہے نا کہیں جا کر اسپیشلی بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ آج کا جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جا کر اسپیشل کسی مجلس میں، کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، کسی جو ہے نا باہر چار لوگوں کے درمیان جا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل اوپن کرو تو ہر ایک کا جو ہے نا یوٹیوب میں، فیس بک وغیرہ بیانات وغیرہ آتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپس وغیرہ آتے رہتے ہیں۔ تو کئی ایسے لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کے کرامات کا اور ان کے فیوزات و برکات کا اور ان کی جو ہے نا شان کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ یہ بات آج عام ہے، اور کئی لوگ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں تمہیں بھی سنے رہے گا کہ یوٹیوب میں وغیرہ جو ہے نا اولیاء اللہ کی جو ہے نا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں چھوڑ رہے، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ اتنے بڑے بڑے اولیاء اکرام جن کی ولایت میں نہ شک ہے نہ شبہ ہے، ایسوں کا بھی مذاق اڑا۔ تو مجلس میں جا کر بیٹھنا ضروری نہیں، تو اس سے بھی گریز کرنا۔ ایسے جو کلپس آتے ہیں، ایسے جو ویڈیوز آتے ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ بندہ جو ہے نا اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے،
اور یہ بندہ وہ ہے جس نے کبھی بھی اولیاء اللہ کی شان بیان کی ہی نہیں. یہ بندہ وہ ہے جو اولیاء اللہ کرام کے تذکرے سناتا نہیں, صرف ان کے ذات پر تنقید کرنے کا اس کا معمول ہے. تو ایسے بندے کی اگر کلپ آئی تو چاہے وہ اچھا بولے چاہے برا بولے, اس کا سننا ہی نہیں, اس کا سننا ہی نہیں اس کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے سنا, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان سمیتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزاء بها, تم نے اگر سنا کہ اللہ تعالیٰ کی فلاں شخص اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا, اس کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے, اس کا مذاق بناتا ہے, تو تم کیا کرنا, فلا تقعدوا معهم, ایسے کے ساتھ مت بیٹھنا, چاہے وہ مجلس میں ہو, چاہے مسجد میں ہو, چاہے کسی اور جگہ ہو, چاہے اس کے ساتھ سوشل میڈیا میں یا موبائل کے ساتھ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے, اس کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں, اس کا دیکھنا بھی نہیں ہے, اس کا سننا بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ, جب تک وہ اس رویے سے بدل کر جب تک رائے راست پر نہیں آتا تب تک اس کے ساتھ شریک نہیں ہونا اس مجلس میں. انکم اذا مثلہم, ورنہ بے شک تم بھی جو ہے نا انہی میں سے ہو جاؤ گے. اس کی باتیں سن کر بعد میں جو ہے نا وہ باتیں اچھے لگنے لگتے ہیں, پھر ہمارا عقیدہ جو ہے نا خراب ہوتا ہے. پھر ایک نہ ایک ایسا وقت آتا ہے ہمیں بھی جو ہے نا ہماری جماعت ہمارا عقیدہ چھوڑ کر اولیاء اللہ کا بغض آہستہ آہستہ سینوں میں داخل ہونے لگتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے. کافر سے مراد اس آیت کریمہ میں خاص کر وہ لوگ ہیں جو حق کا انکار کرتے ہیں. کافر حق کا انکار کرنے والے کو کہا جاتا ہے. ایک چیز وہ چیز جو حق ہے جس کا انکار کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں, کافر, کفر کرنے والا, یعنی حق کا انکار کرنے والا. اور منافق کون ہے, اسے معلوم ہے یہ ہے, وہ جانتا ہے صحیح بھی ہے, جان بوجھ کر اسے چھپانا اور زبان سے صرف یہ کہنا کہ ہم مانتے ہیں, ہم اولیاء اللہ کو کا ادب کرتے ہیں, مانتے ہیں, یہ کہنا, مگر جب چار لوگ جمع ہو جائیں, بیٹھ جائیں, تو ان کے سامنے ان کی برائی کرنا, ان کی بے ادبی کرنا, گستاخی کرنا, انہیں نیچا دکھانا, ایسے لوگ منافقین کے درجے میں شمار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ منافقین اور کافر ان سب کو میں جہنم میں جمع کرنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل سے ہمیں بچائے اور ہماری نسلوں کو بھی بچائے, کیونکہ یہ اتنا پاک صاف ستھرا جو عقیدہ ہمیں ملا ہے اتنے زمانے سے, سالوں سے, بزرگان دین کے جو ہے حوالے سے, ہمارے آبا و اجداد کے تصدق سے جو ہے ہمیں اولیاء اللہ کو چاہنے والا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, تو اب جو ہے ہمارا فرض ہے ہمیں اسے بچا کے رکھنا, خود بھی بچا کے رکھنا اور ہماری اولاد کو بھی جو ہے بچا کے رکھنے کی ترغیب دلانا اور انہیں اس کی طرف رجوع کرنا, ورنہ ایمان غارت ہو جائے گا. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا. اب آگے جو ہے مضمون کو بڑھاتے ہوئے یہ بتا دوں کہ اولیاء اللہ کی مزارات کی زیارت کرنا یہ کتنا اہم فریضہ ہے, کتنا اہم فریضہ ہے ان لوگوں کے واسطے جو سلسلہ طریقت میں داخل ہوتے ہیں, کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتا رہے, مرید بنتے ہیں اور تعلیم و تربیت دینے کے واسطے کسی شیخ کے حوالے کو اپنے آپ کرتے ہیں, کسی مرشد کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہیں. تو ان کے واسطے طریقت میں داخل ہونے والے لوگوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو. تو بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. سورہ الکہف کی آیت کے حوالے سے میں پچھلے کئی مرتبہ جو ہے بیان کیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندے اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھ جو دن رات اللہ تعالیٰ کے مکڑے کو تکنے کی خواہش رکھتے ہیں, امید رکھتے ہیں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھ جو رات دن اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی طلب رکھتے ہیں. تو الحمدللہ ہم سلسلہ طریقت والے ایسے کسی نہ کسی بندے سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے سلسلے میں مرید ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی, اس کی پہچان کی باتیں کرتے ہیں. تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمیں مرید تو بننے کے بعد اب یہ فیضان حاصل کرنے کے واسطے کیا کرنا پڑتا ہے, تو یہ بزرگان دین کے عمل کے ذریعے آج سمجھاتا ہوں. بزرگان دین کے اولیاء اللہ کے اعمال کے ذریعے. سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بزرگ ہیں, سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بزرگ ہیں,
ان کا نام ہے حضرت امیر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے ایک بھتیجے تھے، انہوں نے اپنے جو ہے نا بھتیجے کو نصیحت فرمائی. پہلے انہیں مرید بنایا، مرید بنا کر جو ہے نا انہیں جب خلافت سے نوازنے کا وقت آیا تو انہیں خلافت عطا کر کے تاکید فرماتے ہیں. کیا تاکید فرمائے سنیں، فرماتے ہیں کہ بیٹا اب تم 32 برس تک، کتنے 32 برس تک محنت، مجاہدہ، تحقیق و تجدید اور زواری کا عمل اختیار کرو. کیا بولے؟ 32 برس تک مرید بنانے کے بعد، انہیں خلافت عطا کرنے کے بعد مرشد جو ہے نا اپنے مرید کو نصیحت کر رہے ہیں. کیا بول رہے ہو؟ 32 برس تک محنت کرنا، مجاہدہ کرنا، تحقیق و تجدید کرنا، یعنی بزرگان دین کے اعمال کی جو ہے نا تحقیق بھی کرنا، اس کی تجدید بھی کرنا، اس پر محنت بھی کرنا، مجاہدہ بھی کرنا، اور زواری کے عمل میں مشغول ہونا. زواری کسے کہتے ہیں؟ زواری اسے کہتے ہیں زیارت کرنے والے کو، یعنی کثرت سے اولیاء اللہ کے مزارات کی، اہل اللہ کے مزارات کی زیارت کرنے والے کو زوار کہتے ہیں. کیا بولے انہوں؟ 32 برس تک اولیاء اللہ کی مزارات کی زیارت کرنا. دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا حکم فرمایا، اس کے تحت اولیاء اللہ کس طرح اس کو سمجھ کر اپنے مریدوں کو نصیحت کرتے تھے. مرید بنانے کے بعد بول رہے ہیں 32 برس تک زیارت میں مشغول ہونا، اولیاء اللہ کے بارگاہوں کی زیارت کرنا. یہ تمہاری نسبت خاص عالم غیب سے حکم ہوا ہے، ہمارے بزرگان دین سے خاص کر تمہارے واسطے جو ہے نا یہ حکم ہوا ہے. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے میرے مرشد کے حکم کے مطابق 22 برس 11 دن تک مزارات اولیاء اللہ کی زیارت کے عمل میں مصروف رہا. کتنے؟ 22 سال 11 دن تک اس حکم پر عمل کرتا رہا. اس دوران میں نے ہندوستان، افغانستان، ایران، روم، مصر اور شام وغیرہ وغیرہ کی جہاں جہاں پر مشہور و معروف اولیاء اللہ کے مزارات ہیں وہاں پر ان کی زیارت کی. جو ساری دنیا بھر گھوم پھر کر اولیاء اللہ زیارت کے واسطے نکلتے تھے. بزرگان دین جو ہے نا اگر یہ فعل ناجائز ہوتا، حرام ہوتا، شریعت کے خلاف ہوتا تو کبھی اولیاء اللہ اپنے مریدوں کو حرام کام نہیں سکھاتے کیا؟ اولیاء اللہ کبھی بھی حرام کام نہیں سکھاتے. یہ وہ بزرگ ہیں جن کا زمانہ آج سے جو ہے نا جنہوں نے نصیحتیں کی اور جنہوں نے اعمال کیے، یہ 500 600 700 800 900 سال پرانے بزرگان دین ہیں جنہوں نے اپنے مریدوں کو جو ہے نا اس معاملات پر لگاتے تھے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہندوستان، افغانستان، ایران، روم، مصر، شام وغیرہ وغیرہ کی زیارتیں کی، اور پھر ہندوستان سے بیت المقدس گیا، وہاں سے مدینہ منورہ تک پیدل گیا. ہندوستان سے پیدل چل کر بیت المقدس گیا اور وہاں سے مدینہ منورہ گیا، اور 4485 اولیاء اللہ کے مزارات پر میں نے تجدید اور تحقیق کی. کتنے؟ 4485 اولیاء اللہ کے مزارات پر میں نے حاضری دی اور ان کی تجدید اور تحقیق کرنا، یعنی کیا؟ ان کی کتابوں کو پڑھنا، ان کے سلسلے کو جانچنا، ان کے تک جو تبرکات پہنچے تھے اس کی جو ہے نا تفتیش کرنا، پھر وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، پھر ان اولیاء اللہ کے اعمال کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا. یہ کام میں مصروف رہا. پھر فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں حد یثرب کا 15.5 برس میں نے طواف کیا. کتنا؟ 15.5 برس تک مدینہ منورہ کے اطراف و اکناف میں گھومتا رہا، پھرتا رہا. اس دوران جس سے سنا کہ فلاں جگہ نسبت محمدی والا شخص موجود ہے، میں اس کے پاس گیا اور تحقیق کی. اس کے پاس گیا اور تحقیق کی. مدینہ منورہ 15.5 برس رہ کر کیا کرے انہوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بھی فیوزات و برکات، جو بھی اجازتیں، جو بھی نعمتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو بانٹے تھے، اس کی تفتیش کرے. اس کی تفتیش کر کے جو بھی سلسلے 4 پیر 14 خانوادہ کے جو سلسلے آئے چل رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام تک جا کر ملنے والے، ان کی جو ہے نا تحقیق کی، تفتیش کی. اور میں نے مگر اس میں نسبت مرفوع کم پائی. کیا بول رہے ہیں؟ میں مدینہ منورہ کے اطراف اپنا ڈھونڈا مگر مرفوع اجازت والا، یعنی کامل اجازتیں، ایسی نعمتیں، ایسی اجازتیں جس کے ذریعے سے چل کر وہ امام مہدی علیہ السلام تک پہنچنے ہیں والی ہیں، ایسے بزرگوں کو میں نے بالکل کم پایا. تو پھر فرماتے ہیں بالآخر کشف میں بجسم روحانی مجھے میرے مرشد کی زیارت نصیب ہوئی اور حکم ہوا کہ اب تو یہاں سے نجف اشرف چلا جا.
فرماتے ہیں میں نجف اشرف مولا علی علیہ السلام کے روزے پر حاضر ہوا، وہاں حاضر ہوا تو میں نے وہاں پر ملازمت اختیار کر لی، یعنی وہاں کی خدمت اختیار کر کے وہاں رہ گئے، ایسا نہیں بھاگ کر گئے زیارت کرے بھاگ کر آئے۔ بزرگان دین اس طرح کا ان کا شیوا نہیں تھا، اس طرح کی زیارتیں نہیں کرتے تھے، ہمیں کرتے ہیں ایسی زیارت۔ ہمیں کیا کرتے ہیں، کوئی سی درگاہ کو جانے کا ہمیں یاد آیا تو بھاگ کر جاتے ہیں، جا کر زیارت کرے، کیا پہنچ کر ایک پھول گلے چڑھائے، چادر چڑھائے، پھول پیش کرے، فاتحہ کرے، پکائے کھائے، پیٹ بھر لے آ گئے۔ ہماری زیارت ایسی ہے۔ اگر مانگنے کا بھی ہے تو ہمیں کیا کرتا ہے وہاں ٹھہر کر، ہماری دنیا کا رونا ضرورت نہیں، کیا مجھے جو ہے نا بیوی نہیں، مجھے بچہ نہیں، میرے پاس گاڑی نہیں، میرے پاس بنگلہ نہیں، میرے پاس گھر نہیں، مجھے بیماری ہے، مجھے یہ ہے وہ ہے، یعنی دنیا کی حاجتیں سناتے ہیں، دنیا کی حاجتیں ہی مانگتے ہیں اولیاء اللہ کے پاس۔ اولیاء اللہ کے پاس حالانکہ ناجائز یا حرام نہیں ہے، مانگ سکتا بندہ، اپنی پریشانی سنا سکتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا کر سکتا ہے، مگر جو ہے نا وہ اولیاء اللہ وہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے واسطے گزاری، اور ساری زندگی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی، اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت میں خرچ کی، لوگوں کو راستہ دکھانے میں خرچ کی، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے میں خرچ کی۔ جب ہر کوئی بندہ آ کر ان کے پاس یہ چیز مانگتا تو انہیں تکلیف ہوتی ہوگی یا نہ ہوگی، ذرا سوچو۔ ہر کوئی بندہ آ کر ان کے سلسلے والا بھی جب یہی چیز مانگ کر چلا جاتا ہے تو انہیں بے شک تکلیف ہوتی ہوگی۔ وہ خوش اس وقت ہوتے ہیں کہ جب وہ جس راستے پر تھے کوئی بندہ جا کر ان سے وہ مانگے جس چیز کے واسطے انہوں نے زندگی گزاری، وہ خزانہ جو خود اپنی زندگی میں وہ پا کر گئے، ساتھ لے کر گئے یا بانٹ کر گئے، وہ چیز جب کوئی بندہ مانگنے جاتا ہے تو اولیاء اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ بات یاد رکھنا، تو اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں تو اپنی دنیاوی حاجتیں تو ہر کوئی مانگتا، جتنی ضرورت ہے دنیاوی حاجت مانگ لی، مگر بڑھ چڑھ کر وہ مانگنا جس کو پا کر آج ان کے اتنے بڑے بڑے آستانے بن گئے، جن کو پا کر آج ہم غریب نواز کے نام سے یاد کرتے ہیں، جنہیں دیکھ کر ہمیں کیا دیکھتے ہی سنتے ہی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بزرگان دین اتنے بڑے اونچے مقامات پر جس نعمتوں کو پا کر پہنچے ہیں، ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ رہنا، خاص کر ہماری یعنی سلسلہ طریقت والوں کی، ہم خانقاہ والے، پیری مریدی والے، اولیاء اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کے سپرد اپنے آپ کو بیچے سے والے لوگ یعنی بیعت کیے والے لوگ، ہماری توجہ اس پر زیادہ رہا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے مولا علیہ السلام کے مزار پر ملازمت حاصل کی، وہاں پر کئی دنوں تک رہا، پھر وہاں پر باطن میں مولا علیہ السلام سے حکم ہوا کہ تمہارے نسبت جو حکم ہوا تھا اس کی مدت پوری ہو چکی ہے، تمہارے مرشد نے 32 سال تک اولیاء اللہ کی زیارت کا جو تمہیں حکم دیا تھا اس کی مدت پوری ہو چکی ہے۔ نسبت مرفوع 2 خاندانوں میں موجود ہے، انہوں ڈھونڈ رہے تھے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازتیں کن کن سلسلوں میں آئی ہیں، 4 پیر 14 خانوادہ کے اندر کن کن سلسلے میں وہ نعمتیں آئی ہیں جو چل کر جا کر سیدھے امام مہدی علیہ السلام تک پہنچنے والے، آج تک وہ نعمتیں دنیا میں موجود ہیں، وہ بزرگان دین و اولیاء اللہ موجود ہیں۔ تو حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نعمتیں چلی ہیں، مرفوع اجازتیں، مکمل اجازتیں جو جا کر امام مہدی کو ملیں گے، وہ 2 خاندان میں موجود ہیں، ایک سلسلہ صابریہ اور ایک سلسلہ قادریہ۔ کیا فرمایا مولا علیہ السلام نے؟ ان 2 سلسلوں میں وہ اجازتیں موجود ہیں، اور تمہارے مرشد صاحب مرفوع اجازت ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ کیا فرمائے؟ تمہارے مرشد خود اسی میں سے ہیں، انہیں کل نعمتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چلی ہیں ان نعمتوں میں سے انہیں حصہ حاصل ہے، وہ صاحب مرفوع اجازت ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ جب یہ حکم ہوا تو واپس وہاں سے چلے، پھر اسے آگے تفصیلات ہیں۔ پھر ایک بات یہ سناتا ہوں کہ ایک کتاب ہے دلیل العارفین، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر وہ خطبات ہیں جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجلس میں بیان کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیا ایک مرتبہ میں میرے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شیخ اوہد کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ سفر مدینہ میں تھا۔ مدینہ ہم لوگ جا رہے تھے، سفر میں تھا، مدینہ کی طرف ہمارا سفر تھا۔ اس دوران ہم ایک شہر میں داخل ہوئے جسے دمشق کہتے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں؟ اب یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولے، اس بات ذرا سنو غور سے دیکھو۔ فرماتے ہیں کہ میں میرے مرشد
خواجہ عثمان ہارونی اور شیخ فہد کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ مدینہ کے سفر میں تھا. اس دوران ہمیں ایک شہر میں ہم لوگ داخل ہوئے جسے دمشق کہتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا دمشق کی مسجد کے سامنے 12,000 انبیاء اکرام کے مزارات ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ دمشق کی مسجد کے سامنے 12,000 انبیاء اکرام کے مزارات ہیں جہاں پر لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اس بات کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جو انبیاء اکرام کے مزارات کی برکتیں ان سے فیوزات کا تذکرہ جو ہے نا اس آیت کریمہ میں موجود ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر. تو فرما رہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 12,000 انبیاء اکرام کے وہاں مزارات ہیں, وہاں پر لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. چنانچہ ہم نے ان انبیاء اکرام کے مزارات کی زیارت کی اور وہاں کے بزرگوں سے ملاقات کی اور ان سے فیوزات و برکات حاصل کی. تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ولی بیان فرماتے تو یہ وہ لوگ تھے جو جب سنتے تھے کسی گاؤں میں گئے یہاں پر ایک مشہور معروف بزرگ کی مزار ہے, ولی کی مزار ہے یا نبی کی مزار ہے, تو خاص کر جا کر اس کی زیارت کرتے تھے. ان کا معمول تھا, ان کا پیشہ تھا, ان کے خاص معمولات میں سے تھا کہ بزرگان دین کی مزارات پر حاضر ہونا, ان سے فیض حاصل کرنا. تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ معمول ہوا. اب میں آگے ایک روایت سنانے والا تھا کہ جس میں یہ صاف صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کی مزارات کی زیارت کرنا یہ خاص اولیاء اللہ کا فیض تھا. اس کے ساتھ ساتھ اب عورتیں زیارت کرتی ہیں تو ان کا زیارت کرنا کیسا, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات نے زیارت کی ہے یا نہیں کی؟ سرکار نے حکم انہیں عطا فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا؟ یا ان کے بعد اولیاء اللہ کے زمانے میں جو مشہور و معروف ہستیاں گزری ہیں, حضرت رابعہ بصری ہیں, پھر دوسرے حضرت نفیسہ مصری ہیں, پھر اس طرح کے بزرگان دین کی بیویاں یا بہنیں مائیں, انہوں نے اولیاء اللہ کی زیارتیں کی ہیں یا نہیں ہیں؟ شریعت میں اس کا کیا جواز ہے, کیا حکم ہے, یہ میں بیان کرنے والا تھا. وقت ختم ہو چکا ہے. اگر یہ روایت میرے پاس اب موجود ہے, بیان کرنا شروع کروں تو اسے کم سے کم آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. اس واسطے میں یہاں پر بیان کو روک لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے جمعہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اولیاء اللہ کی زیارت کرنے کا حکم عورتوں کو کس درجے تک ہے. یہ بیان آگے کے جمعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی سنا اس پر ہمیں یقین رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے, اور جب بھی ہم لوگ اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضر ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے کہ ان اولیاء اللہ سے ہم وہ مانگیں گے جن چیزوں کو انہوں نے ساری زندگی محنت کر کے پایا. اللہ تعالیٰ ان فیوزات و برکات سے ہمیں نوازے. میرے بیان میں کچھ غلطی خامی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بزرگان دین